بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بزرگ تھے، لیکن ان کی بیوی وہ لالچی تھی، اور اس نے لالچ میں آ کر دنیا کا مال لے کر اپنے شوہر کو جو پارسا تھا، نیک تھا، کافروں کے حوالے کر دیا۔ اب کس طریقے سے اس نے کافروں کے حوالے کیا اور پھر اس کے بعد یہ کیا واقعہ ہوا، آئیے اس کی تفصیل وہ سنتے ہیں کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناحجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتی ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ رحمت اللہ علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہٰذا جب آپ رحمت اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی، حیران پریشان ہو گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ رحمت اللہ علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا، ظاہر کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے۔ اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے ان 8 گیسوں یعنی بالوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یاد رکھیے، یہ اگلی امت کے بزرگ تھے، یعنی بنی اسرائیل کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت گیسوں زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہیں، تو پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے اجازت تھی لمبے بال رکھنا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اتنی ہے کہ شانوں تک بال جو نا وہ آ جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشہ میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک، کان اور کان کو کاٹ ڈالا، کہ ناک بھی کاٹ ڈالے اور کان کو بھی کاٹ ڈالا اور آنکھیں بھی نکال دی۔ اللہ اکبر! اپنے ولی کامل کے بے کسی پر رب العزت
عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور دنیا کی لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی عز و جل کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا، اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و برکت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں، اور دیگر امور دنوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام وہ حاضر خدمت و برکت ہوئے، اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی، اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔